انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، وڈیائی، نظر و نیاز چڑھاوے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے زیبا ہیں کہ جس نے انسان کو انمول نعمتوں سے نواز کر اشرف المخلوقات جیسا درجہ عطا کیا، جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں سے غافل نہیں ہوتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے زمینوں اور سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف فرما دیتا ہے، پھر بندے سے یہ بھی تقاضا نہیں کرتا کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ساقی کوثر، در یتیم، شاف محشر، امام اعظم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جنہوں نے آ کے انسان کو انسان کی بندگی سے نکال کے رب کی بندگی پہ لگا دیا۔ رب العالمین نے اپنے آخری کلام پاک میں اعلان فرما دیا، بے شک جو مومن لوگ ہیں ان کا قول یہ ہے، ان کی بات یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں، وہ قالوا سمعنا واطعنا سنتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ جی جو سنتے ہیں قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے کیا انعام رکھا ہے؟ قرآن نے فرما دیا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں، ان کے لیے اللہ نے انعام کامیابی رکھا ہے، کامرانی رکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، محترم جناب عبدالغفور حافظہ اللہ تعالی کی کوشش سے آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میرا بھی سفر کر کے آنا اور طالب علم کی حیثیت سے میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے وہ چیزیں بیان کر جاؤں، وہ باتیں رکھ جاؤں جس کو سنانے اور سننے سے میری اور آپ کی آخرت کو فائدہ ہو۔ اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے
مدارس قائم کرنے کا، مساجد قائم کرنے کا، مختلف علماء کے جمعۃ المبارک رکھنے کا، دروس کرانے کا، اصل ہمارا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے جو مومن ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ بڑے بڑے نامور لوگ آئے اس دنیا میں، بڑے بڑے پیسے والے آئے، لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو وہاں جب قبر میں جانا ہے، اکیلی جان ہونی ہے اور اللہ نے ہونا ہے، حساب دینا ہے کہاں خرچ کے آیا ہے تو زندگی۔ اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے، اگر کوئی مولوی، اگر کوئی قاری دنیا سے چلا جاتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اس کی تلاوت نکال کے، اس کے خطبے نکال کے، اس کی نعت نظم نکال کے لوگ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں کہ یہ دنیا میں جب تھا رب کا قرآن بیان کیا کرتا تھا، پیغمبر کا فرمان بیان کیا کرتا تھا۔ وہ ان کی تقاریر، دروس جب میڈیا پہ آتے ہیں، میں اور آپ سنتے ہیں اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اور دوسری طرف اداکار ہیں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے گانے سوشل میڈیا پہ لوگ ڈالتے ہیں جو ان کے لیے گناہ جاریہ کا سبب بنتا ہے۔ یہ خوش نصیبی کی بات دینداروں کے لیے ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھا دیکھی کے چکر میں پڑے بغیر اپنے رب کو منا لیں، پیغمبر کی حدیث پہ عمل کر لیں، جس سے ہماری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کرتا ہے اور آخرت ہماری سمجھتی ہے۔ دنیا کی اٹل حقیقت ہے کہ اس دنیا سے پورے کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، خواہ وہ مسلم یا غیر مسلم، ان سب کا اتفاق ہے کہ دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے۔ لیکن مسلمان کہتا ہے آگے بھی زندگی ہے، اور یہ پیپر کی تیاری والی زندگی میں ہم گزر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سلیبس، اس کے لیے بکس، کتابیں دو ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، ایک پیغمبر کا فرمان ہے۔ اور حدیث جب تک ہم نہیں مانیں گے ہم قرآن کا انکار کریں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم حدیث مانتے ہیں قرآن نہیں مانتے، وہ حقیقت میں قرآن بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ کس نے یہ تقسیم بتلائی ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے؟ یہ حدیث نے تو بتایا ہے، پیغمبر کی زبان حدیث ہے، حدیث نے ہی ہمیں بتلایا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ میری حدیث ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے حدیث کو سمجھنا پڑے گا۔ آج لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور امتیوں کے قول کو حدیث پہ فوقیت دیتے ہیں، لیکن ہمارا حسن ظن دیکھیے کہ جس طرح کی دلیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جنت میں جانے کی دلیل موجود ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنت میں جائیں گے، لیکن اس طرح کی دلیل موجود قرآن و حدیث میں نہیں ہے جس طرح کی صدیق کی قرآن و حدیث میں جنت میں جانے کی دلیل ہے۔ جس کے خود جنت میں جانے کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ پیغمبر کے فرمان میں ہے، تو ان کے پیچھے لگنے والوں کی کیا دلیل ہوگی کہ وہ بھی جائیں گے جنت میں؟ تو یہ حضرات حدیث کا احترام جو لوگ نہیں کرتے،
جو حدیث کا ادب نہیں کرتے، رسوائی ذلت دنیا میں اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حدیث کو سمجھے بغیر آگے نہیں چل سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، اس نے لڑ کھڑانا شروع کیا، ہلنا شروع کیا، فرمایا اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، پاؤں مارا۔ اس وقت پیغمبر کی ایک حدیث سنی ہے، آج تک اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے۔ ایک حدیث پیغمبر کی سنی ہے اس وقت کی، احد پہاڑ نے آج تک اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے۔ ہم ڈیلی کتنی حدیثیں سنتے ہیں اور پھر بھی لڑکھڑا جاتے ہیں۔ امت محمدیہ میں ہمارا شمار ہے، کیوں لڑکھڑا جاتے ہیں؟ اللہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے حضرات گرامی قدر، حدیث کا احترام، حدیث کا ادب کیجئے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری کلام پاک میں اعلان فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جڑے مومن لوگ نے نام، جڑے متقی لوگ نے، جڑے پرہیزگار لوگ نے، جڑے مسلمان لوگ نے، اونا دا تے قولے وے، اونا دی تے بات دے وے جدوں اللہ تے او دا رسول اونا دے درمیان کوئی فیصلہ فرما دیندے نے، او کی فرما دینے، قالوا سمعنا واطعنا، اسا سنیا تے قبول کر لیا۔ اللہ جی جڑے سن کے قبول کر لیندے نے تہاڈے فیصلے، انہاں لئی کی انعام رکھیا ہے؟ فرمایا واولئک هم المفلحون، اے ہوئی لوگ کامیاب نے، اے ہوئی لوگ کامران نے نا۔ آئیے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے نے نا، آپ دی وفات ہو گئی ہے۔ ام المومنین نے سوچیا مدینے دے اندر میرا کوئی محرم رشتہ نہیں بچیا، کیوں نہ اس طرح ہوئے کہ میں اپنی زندگی دے باقی دن اپنے سکے بانجے کو جا کے گزار لواں۔ سکا بانجا مکے دے اندر رہائش پذیرے، مدینے او چلیاں نے، ام المومنین مکے پہنچ گئیاں نے، اپنے سکے بانجے دے گھر رہنا شروع کر دیتا نا۔ دن مہینے سال گزر دے گئے نے نا۔ ایک دن آپ دا سکا بانجا تجارت دی غرض نال سفر تے نکلے ہوئے نے، پچھو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑیاں ہی سخت بیمار ہو گئیاں نے، بے ہوشی تاری ہو گئی ہے نا۔ کچھ دنوں تو بعد ہوش آیا تے آپ دے عزیزو اقارب، آپ دی چار پائی دے چار چفیرے کھڑے نے، تے آپ فرماندیاں نے میری چار پائی دے چار چفیرے اس واسطے کھڑے ہو کہ مینوں موت آ جاوے۔ اللہ دی قسم مینوں موت نہیں آ سکتی۔ کنا فرمایا؟ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ منو 100 سال نہیں رکھو، مکے دے اندر منو موت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے سن کہ میمونہ تینوں مکے چ موت نہیں آوے گی۔ پیغمبر دی حدیث ام المومنین بیان کر دیا نے، چنانچہ آپ دے عزیز و اقارب نے آپ دی چار پائی نو اٹھایا ہے، مکے دی حدود تو باہر نکلے نے، آپ دی
دی روح پرواز کر گئی ہے، قرآن نے سچ کیا ہے۔ قالوا سمعنا وأطعنا، سنیا تے قبول کر لیا نا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اے ہوئی لوگ کامیاب نے، اے ہوئی لوگ فلاح والے نے نا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے اندر حالات سازگار نہیں رہے، اپنی بیوی نال سلام مشورہ کیتا، اے میرے گھر والیے تیری کی صلاح ہے؟ میرا تے مشورہ اے وے کہ اسی ایتھوں مدینے جو نکل چلیے تے جا کے کسے جنگل دے وچ ڈیرے ڈال لینے آ، خیمے لا لینے آ۔ بیوی نال مشورہ کیتا ہے، خاوند دی وزیر بیوی ہے، کلیاں فیصلہ نہیں کیتا، بیوی نال مشورہ کیتا ہے تے جیڑے دور چو اسی لنگنے آپے، اسی کدی بیویاں نال مشورے نہیں کیتے۔ مشورہ کر لیا کرو، مرضی اپنی کریا کرو۔ بیوی دا بھی دل بڑا ہو جاندہ ہے کہ میرے سر دا تاج میرے نال مشورہ کر کے کام کرتا ہے۔ مشورہ ضرور کریا کرو، پاویں مرضی اپنی کریا کرو۔ تے بیوی فرماندیاں نے کہ جیویں میرے سر دے تاج تیاڈی مرضی ہے، مینوں ایویں قبول ہے۔ چلے نے مدینے شہر نو چھوڑیا، جنگل دی طرف چلے گئے نے، جا کے خیمہ لگا لیا، رہنا شروع کر دیتا ہے۔ دن گزر دے گئے، مہینے گزر دے گئے۔ ایک دن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخت بیمار ہو گئے نے۔ آپ دی بیوی آپ دے کول بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا، فرماندے نے کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا اس واسطے رو رہی ہوں اے میرے سر دے تاج، اگر جنگل دے اندر تینوں موت آ گئی، سیاڈے کفن دفن دا تے غسل دا انتظام کون کرے گا؟ میں تے عورت زادہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے تو رونا ذرا چپ کر، رونا بند کر، میں تینوں پیغمبر دی حدیث نہ سناواں۔ ایک دن اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے ہوئے سا تے چند صحابہ بھی موجود سن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابیوں، تھیاڈے وچوں ایک میرے صحابی نو جنگل چ موت آوے گی۔ بیوی نے سنیا ہو رونا شروع کر دیتا، فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ مینوں پیغمبر دی حدیث مکمل کر لین دیو نا۔ فرمایا جدوں اسی وہ سارے صحابی بیٹھے ہوئے سا، اس وقت جڑے صحابی موجود سن وہ ساری دنیا تو چلے گئے نے، رہ بھی میں کلا گیا ماں۔ بیوی نے ہو رونا شروع کیتا، فرمایا ہون تے پک گل ہو گئی ہے کہ میرے شوہر نو جنگل چ موت آنی ہے۔ ابو ذر غفاری نو حدیث فرمایا خاموش ہو جاؤ، مینوں حدیث مکمل کر لین دیو۔ فرمایا نبی پاک فرما کے سن ایک قافلہ آوے گا، آگے میرے او صحابی دی نماز جنازہ پڑھاوے گا تے کفن دفن تدفین دا انتظام کرے گا۔ حدیث سناندیاں آپ دی روح پرواز کر گئی ہے صحابی دی۔ آپ دی بیوی نے آپ دی میت مبارک دے اوپر چادر دے چھوڑیے نا تے باہر نکل گئی نے کی بھی اوپر اونچائی والی جگہ دینا تے جا کے ایک کپڑا لہرایا ہے۔ اس وقت دا دستور سی کہ جدوں کوئی پہاڑ دی جگہ تے یا کسے اونچی جگہ تے چڑھ کے ایسے طرح کر کے کپڑا لے رہندا سی، ویکھن والے سمجھ جاندے سن کہ ایک کسے پریشانی دے عالم چے۔ چنانچہ قافلے نے او دی نظر پہ گئی ہے نا، اونا اپنا رخ موڑ لیا، رخ موڑ کے آگے نے گول۔ فرمایا بہن کی ماجرا ہے؟
فرمایا میرا شوہر دنیا تو چلا گیا ہے، او خیمے دے اندر میرے شوہر دی میت مبارک پڑی ہوئی ہے نا۔ فرمایا بہن پردہ کر لے، پردہ کر لو، میرا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، پردہ کر لو۔ چنانچہ آئے عبداللہ بن مسعود، جنازہ پڑھائی، سارے معاملات تدفین تک کیتے، تے قرآن نے کی فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سنیا تے قبول کر لیا نا، آئیے ذرا آگے سنیے نا، غور کیجئے گا۔ حضرت آقا علیہ السلام نے خطبہ عید ارشاد فرمایا تے عورتاں دی طرف آواز نہیں گئی۔ حضرت بلال نو نہ لے لیا تے آؤ جا کے نا عورتاں نو بھی بات و نصیحت کر رہی ہے نا۔ چنانچہ گئے نے عورتاں دی طرف، آقا علیہ السلام جا کے فرمایا تو صدقہ کیا کرو، صدقہ زیادہ کریا کرو۔ کیوں؟ اس واسطے معراج دی رات میں سب تو زیادہ جہنم دے اندر عورتاں نوں ویکھیا ہے۔ کیوں؟ کیڑی وجہ تو؟ اس وجہ تو کہ شوہراں دیاں نافرمانیاں کردیاں نے۔ سبب کی ہے؟ جہنم دے اندر عورتاں دے جان دا سب تو زیادہ عورتاں دی تعداد دا کہ اپنے شوہراں دیاں نافرمانیاں کردیاں نے۔ موجم صغیر دی حدیث ہے، موجم صغیر دی حدیث ہے کہ جڑے شوہر دی بیوی نافرمان ہے، او دی عزت رسپیکٹ نہیں کردی، جڑے شوہر دی بیوی نافرمان ہے شوہر دی، اللہ اس شوہر دی دعا قبول نہیں کرتا۔ آؤ ہن اسی کتھے جائیے؟ تند نے تانی بگڑی ہے نا، کر کرے معاملات نے، آسمان تے دعاواں کتھوں چڑھن جدوں گھر والی گستاخ ہووے۔ حدیث بھی حسن درجے دیے کہ اللہ شوہر دی دعا قبول نہیں کرتا۔ فرمایا صدقہ کریا کرو، شوہراں دیاں نافرمانیاں دیا وجہ تو جہنم دے اندر سب تو زیادہ میں عورتاں نوں ویکھیا ہے۔ حضرت زینب نے حدیث سنی تے گھر چلیاں گئی، گھر جا کے اپنا ذاتی جو بھی سامان سی وہ دی گٹھری بنائی، اٹھائی تے گھروں باہر نکل پئیاں۔ اگے آپ دے شوہر کھڑے نے، فرمایا زینب کدھر؟ فرمایا میں ہونے حدیث سن کے آئی ہاں کہ میں ہونے ہی صدقہ کرن چلی ہاں۔ آپ دے شوہر دا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا تیان نہیں پتا مدینے دے اندر میرے تو بڑا غریب کو نہیں، تو تسی منوں صدقہ دے دیو، میں کاروبار کراں گا، تہاڈا کام بھی چلے گا، میرا کام بھی چلے گا، قربان جائیے۔ حضرت زینب فرما دیا نے میرے سر دے تاج، کوئی حدیث لے کے آ کہ بیوی شوہر کو صدقہ کر سکتی ہے؟ فرمایا حدیث تے کوئی نہیں میرے کو ہے، لیکن اے پاکے حقیقت ریالٹی ہے کہ دینا جو کسے غریب نو ہے تے صدقہ لگدا بھی غریب نو تے میں غریب ہاں مینوں دے دو۔ فرمان لگیاں حضرت زینب ہے میرے سر دے تاج، تیاڈا کول حدیث دا محتاج ہے۔ اسی مولویاں دی اج من لینے ہیں، جو مولویاں دا یہ نے ٹھیک ہے، اوتھے میاں بیوی نے شریعت دا مسئلہ آیا ہے،
فرمان لگیاں میرے سر دے تاج تیاڈا کول پیغمبر دی حدیث دا محتاج حدیث لے کے آؤ تے میرے کولو صدقہ لے لو۔ فرمایا حدیث کوئی نہیں، فرمایا پھر ٹھہرو میں خود جانی ہاں نبی پاک دے در تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کون؟ فرمایا زینب۔ فرمایا میری صحابیہ کئی زینب نے۔ اتھوں مسئلہ ایک حل ہوتا ہے کہ نبی پاک علم غیب نہیں سن جان دے، جے علم غیب جان دے ہوندے تے کدی نہ پوچھ دے کیڑی زینب، کون زینب؟ فرمایا عبداللہ بن مسعود دے کرو۔ فرمایا جی ایسے طرح مسئلہ درپیش آیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میری پیاری صحابیہ میری امت دے اندر جیڑی بیوی اپنے شوہر نو صدقہ کرے گی اللہ انہوں دوہرا اجر عطا فرمائے گا، دوہرا اجر دے گا۔ حدیث آئیے، حدیث لئیے، حدیث سنیے تے جا کے سارا جڑا صدقہ کرن جا رہی ہیں سن اپنا سامان او سارے دا سارا اپنے شوہر نو صدقہ کر دیتا ہے تے قرآن نے پھر سچ کیا ہے این یقولو سمینا و اطانا، سنیا تے قبول کر لیا نا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اے ہوئی لوگ کامیاب دے کامران نے، اے ہوئی لوگ فلاح والے نے نا۔ ایک قرآن دی ناس سے قرآن دی دلیل ہے کہ جڑا پیغمبر دا فرمان سندا ہے اللہ دا فرمان سن کے اپنی گلاں چھوڑ دیندا ہے اور او دے تے عمل شروع کر دیندا ہے۔ قرآن دی دلیل ناس سے کہ اے ہوئی بندے اے ہوئی لوگ کامیاب ہو گئے نے۔ اج ویکھو اپنے ارد گرد کیڑا بندہ جڑا امتی دی گل نو چھڈ کے پیغمبر دی گل پھڑدا ہے تے کیڑا بندہ ہے جڑا پیغمبر دی گل چھڈ کے تے امتی دی گل تے عمل کردا ہے۔ فیصلہ تساں کرنا ہے، ساڈا کام ہے حق اور باطل نو تہاڈے سامنے رکھ دینا۔ فیصلہ ضمیر دا سوچو تے صحیح، دنیا دے اندر کاروبار کرنے لگے سمجھ بوجھ بڑی ہے، اے نفع والا کام ہے، اے نقصان والا کام ہے، لیکن دین دے اندر اسی سائیں بن جانے ہاں، بے وقوف کیوں بننے ہاں، کیوں مولیاں دے پیچھے لگنے ہاں؟ ایتھے بھی سویکھیا کرو نا کہ کیڑا بندہ صحیح گل کردا ہے کیڑا نہیں صحیح گل کردا۔ آخر دین نہیں کام ہونا، پیسے کوئی کام نہیں ہونا۔ قبر چ سوال اگر دین تے عمل کیتا ہوئے گا تو فر جواب۔ آئیے سنیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی لونڈیے بکریاں چرا رہی ہے، دوپہر دا وقت ایک بیڑیا آیا ہے، انہیں آ کے بکری نو کیچ کر لیا، دبوچ لیا، مونچھ لے لیا تے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دی لونڈی بھی پیچھے پیچھے چھڑی پکڑ کے دوڑ رہی ہے۔ بالآخر آپ دی لونڈی نے چھڑی مار کے بھیڑیے دے کولوں بکری نو چھڑا لے آئے۔ قریب سی کہ بکری مر جاندی، قریب ایک دھاری دار پتھر پیا ہویا سی، چھری نما پتھر، اس پتھر نو آپ دی لونڈی نے پکڑیا ہے، بکری نو ذبح کر چھوڑیا ہے۔ ذبح کرن تو بعد گھر لے آئیاں نے، گھر لے آ کے گوشت بنا دیتا ہے، گوشت بن گیا ہے، ہنڈیا چ تیار ہو کے دسترخوان تے لگ گیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، پوچھیا میں تے گوشت گھر آندا کو نہیں، گوشت کتھوں آیا؟ اے سوال کران چ او لوگ کردے نے جنہوں عرش والے نے غیرت دیتی ہوئے۔ اے بیوی نو پرس میں نہیں لے کے دیتا، بیوی نو پرس کتھوں آیا؟ اے بیٹی نو سوٹ میں نہیں لے کے دیتا، جوتا میں نہیں لے کے دیتا، یہ کتھوں آیا؟ اے بیٹے نو فلاں چیز میں نہیں لے کے دیتی، یہ کتھوں آئی ہے، کدھر سے آئی ہے؟ ایک گھر دے اندر او سوال کردا ہے جنوں عرش والے نے غیرت عطا کیتی ہوئے۔ گھر کھڑیا ہوئے آلو
تے بیوی پکا کے دیتا ہے چھوٹا گوشت تے پوچھے بھی نہ کتھوں آیا تے اس تو بڑا بغیرت نہیں. گھراں دے اندر نظر رکھیا کرو کہ اے چیز میں نہیں لے کے آیا کتھوں آئی ہے. یہ او سوال کرتا ہے جنہوں عرش والے نے غیرت عطا کی ہو. فرمایا گوشت میں لے کے آیا کو نہیں, گوشت کتوں آیا؟ فرمایا جے ایسے طرح ماجرا ہویا سی کہ لونڈی نے بکری نو ذبح کیتا ہے تے او دا گوشت بن کے آیا. فرمایا خبردار. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے فرمایا خبردار کوئی گوشت نہ کھاوے. میرے کوئی دلیل کوئی نہیں, حدیث کوئی نہیں کہ عورت دے ہاتھ دا ذبح شدہ جانور دا گوشت کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز. اٹھے چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے در دے دروازہ کھٹکھٹایا. فرمایا کون؟ فرمایا کعب بن مالک. فرمایا جو بیٹھ جو. مسئلہ دسیا پوچھیا. فرمان لگے حدیث آ گئی, حدیث دا احترام ادب حدیث آئی. فرمایا کیا میرے پیارے صحابی میری امت دے اندر عورت دے ہاتھ دا ذبح شدہ جانور دا گوشت کھانا جائز ہے, یعنی عورت جانور ذبح کر سکتی ہے. حدیث آئی. چلے گئے گھر, دسترخوان تے گوشت لگا, جا کے گوشت آپ بھی کھا لیا تے گھر والیاں نو بھی کیا کھا لو. تے قرآن کی فرما رہا ہے اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا, سنیا تے قبول کر لیا نا. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اے ہوئی لوگ کامیاب نے نا, اے ہوئی لوگ فلاح والے نے, اے ہوئی لوگ جڑے نے کامران نے نا. آئیے ذرا غور کیجئے گا. حضرت جلیبیب صحابی قد بڑے چھوٹے ہیں, رنگ دے بڑے گندمی ہیں تے چہرے تے چیچک دے نشان نے کھلویری جس کو بولتے ہیں. تے اپنے قبیلے جو نا کلے مسلمان ہوئے تے کدی کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لمدے تحفے تحائف لے کے تے فرمان دے کہ اللہ دے نبی میرا نکاح دا بندوبست بھی تسا ہی کرنا ہے. اور تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما گئے کہ میری بیٹی جوان ہے, میں ادھر رشتہ طے کرنا ہے, کوئی اچھا کوئی رشتہ ہویا نا تو دسیو رشتہ کر لیا دے سی. آج دے دور جی اچھے لوگ کہتے ہیں میرا بیٹی یا بیٹا جوان ہے, کوئی اچھا رشتہ ہویا دسیو. ادھروں جلیبیب صحابی نے بھی کیا, ادھروں ایک انصاری صحابی نے بھی بیٹی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جلیبیب صحابی نے کہ جا فلان ایک انصاری صحابی دے گھر چلا جا, انہوں جا کے پیغام دے دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نسبت تیری بیٹی وال کیتی ہے. چنانچہ حضرت جلیبیب صحابی چلے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اندروں انصاری صحابی نکلے نے. فرمایا جی, فرمایا ماجرانا میری نسبت تیاری بیٹی وال اللہ دے پیغمبر نے کر دیتی ہے. انصاری صحابی ہکا بکا پریشان. فرمایا کیا دے ایسی نبی پاک نے پر رشتہ انجدہ تے نہیں سی کیا. اسی میر ساڑھے باغات